ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب، ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں۔ آج بات کرنے بیٹھے ہیں اس ایک موضوع پر جس کی نظر ہو گئیں وہ ہزاروں لاکھوں زندگیاں جنہیں ہم پاکستان کا اٹوٹ انگ کہتے ہیں۔ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی منسوخی کی بات کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے اس موقع پر اس مناسبت سے آج میرے پاس دو خصوصی مہمان، ان کا شکریہ کہ خود ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے وہ اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ مہمانوں کا بلا کسی تاخیر تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم مسلم پرویز صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا فکری، تنظیمی، جسمانی، روحانی تعلق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹھے ہیں میجر محمد ندیم صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ظاہر ہے کہ ونس اے فوجی آلویز اے فوجی، اور بغیر کسی لیت و لال کے ٹھیک جوتے بازی کرنا بھارت ماتا کی، ان کی مدد اور ان کی معاونت کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا۔ سر بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا۔ شکریہ آپ نے بلایا۔ میجر صاحب، سر آپ ہی سے شروع کرتے ہیں۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا اس ایک آرٹیکل کی منسوخی کو، جس کی بابت آج بات کرنے کا ارادہ ہم نے کیا ہے؟ ان انسانی جانوں کی ارزانی پر کیا کہیں گے سر، کہ جو آزادی کی خواب دیکھتے ہوئے اور جن کی زندگی کی لویں، جن کی زندگی کے چراغ گل کر دیے گئے، اور ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ آزادی مانگ رہے تھے؟ دیکھیں، جہاں تک شہادتوں کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے، شہادت ہے مطلوب ہے مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہیدوں کے لہو سے جو ہے وہ یہ دیپ جلتے ہیں جو قوموں کے۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان نے تو بہت قربانیاں دیں 1947 میں بھی، اور پھر کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اور ابھی تک وہ انڈیا کی فوجوں سے لڑتے رہے، اور یہ اس کا لب لباب ہے کہ 9 لاکھ فوج اس وقت کشمیر میں انڈیا کی ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ اور جب 2014 میں یہ مودی صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان کے مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ یہ اس طرح سے یہ آرٹیکل 370 کو ریووک کرنا ہے، اور وہاں کے جو لوگوں کے آزادی کا خواب دیکھ رہے تھے اس کو جو ہے اس پر انہوں نے قدغن لگانی ہے، اور انہوں نے اس کو آہنی ہاتھ سے، فوج کے ذریعے سے، انٹیلیجنس کے ذریعے سے، اور اپنے راؤ کے ذریعے سے، دشمنوں کے ذریعے سے، یہ جو پاکستان کے تھے ان کو شامل کر کے سازشیوں کے ذریعے سے یہ آپ دیکھیں کہ آرٹیکل انہوں نے ریووک کیا۔ یہ آرٹیکل 1950 میں دیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جب وہاں پہ مسلمانوں کی اپرائزنگ ہوئی اور انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو اس نعرے کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سہارا لیا تھا 1950 میں۔ انہوں نے کہا جناب آپ یہاں پہ بھی آزاد ہیں، آپ ایک آزاد مملکت ہیں، آپ کی اپنی آزاد اسمبلی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اٹانومی ہے، آپ کا اسپیشل اسٹیٹس ہے، آپ کے یہاں پہ جو پراپرٹی، لینڈ پراپرٹی رائٹس، ایجوکیشنل رائٹس، یہ سب گارنٹیڈ ہیں، وہ صرف آپ کے ہیں، اور یہاں پہ کسی اور کو نہ ڈومیسائل ہے نہ پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، آپ کی اپنی اسمبلی ہے، آپ کا اپنا فلیگ ہے، صرف کرنسی، فارن افیئرز اور ڈیفنس جو ہے وہ انڈیا دیکھے۔ لیکن جب یہ ان لوگوں نے اس وقت تو قابو پا لیا اس چیز کے اوپر، اس پہ بھی بہت شہادتیں ہوئیں، اور لیکن انہوں نے اس کو چلایا، اور اب یہ مودی گورنمنٹ جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے، ہندو تباہ گورنمنٹ ہے، نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے، اس نے آ کر تو اس کو ریووک کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کشمیری کبھی بھی انڈیا کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، انہوں نے ہمیشہ جو بھی اس طرح کا ادر دین مسلم کوئی راجہ بھی آیا، رولر آیا، اس کے خلاف انہوں نے ریوولٹ کیا، اور یہ آج سے ریوولٹ نہیں چلا آ رہا، کشمیر کی 3000 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ تو جب یہ انہوں نے ابھی دوبارہ یہ حرکت کی ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن میں ہماری ایک قرارداد لگی ہوئی ہے جو خود انڈیا نے جا کے وہاں پیش کی تھی،
کہ جناب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا، پلیبسائٹ کرایا جائے گا، اور ان کو دیا جائے گا کہ جناب وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، انڈیا کے ساتھ جانا ہے، یا آزاد رہنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں 14 اگست ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں، تو وہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ اب ان کے پاس یہی راستہ تھا کہ وہاں پہ ڈومیسائل دوسروں کو دیا جائے، وہاں پہ لا کر جو مسلمانوں کے علاوہ جو ہندو توا جو ان کے لوگ ہیں، RSS کے ایجنٹس ہیں، پنڈت ہیں، ان کو لا کے وہاں بٹھایا جائے، اور کسی طرح سے اس کی ڈیموگرافی اور پاپولیشن سٹیٹس جو مسلم میجورٹی ہے اس کو کسی طرح سے چینج کیا جائے، اور پھر جو ہے یہ پلیبسائٹ کے لیے یا یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی طرف جایا جائے۔ ابھی وہ جاتے نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے شملہ ایگریمنٹ کہتے ہیں کہ میوچل معاملہ ہے۔ بھائی میوچل معاملہ ہے تو بیٹھیں آپ بات کریں، ہمارے سے کریں، یونائٹڈ نیشن میں آپ کی قرارداد لگی ہوئی ہے اس پہ عمل کریں۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور انہوں نے سٹیٹس کو مینٹین، اب یہ انہوں نے یہ کیا۔ لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو مسلمانوں کا نعرہ ہے اور جو وہاں مسلمانوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ کبھی بھی انہیں پتہ ہے کہ ہندوستان کا جو ہے کہ ہندو تباہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک اکھنڈ بھارت کی شکل ہے۔ اور آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہر مسجد کے نیچے مندر تلاش ہو رہا ہے، یہاں تک کہ مقبروں کے نیچے، تاج محل کے نیچے آج وہ مندر تلاش کر رہے ہیں اور ثابت بھی کر رہے ہیں، اور ان کی کورٹیں اور سپریم کورٹیں ان تمام چیزوں کو ویٹ کر رہی ہیں۔ یہ جو آرٹیکل 2 اپنا جو ریووک کیا انہوں نے، ٹھیک ہے 370، اس کو بھی سپریم کورٹ نے 4 سال تقریباً 3.5 سال کے بعد 2024 میں جا کے جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کا کام ہی اگر مسلم خواتین کی بے حرمتی ہو تو ان کی ملزموں کو بری کرنا رہ گیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارتی عدلیہ بھی اپنے نظام کی طرح سے ننگی ہو گئی ہے۔ مسلم پرویز صاحب حضور والا انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں سر، لیکن جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ اسی انداز میں بات کی جا سکتی ہے۔ سر تاخیر سے ہی صحیح آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، کشمیر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں اور آرٹیکل 370 کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس زمانے میں جو نام لیے بغیر گفتگو کرتے ہیں، اسیسمنٹ کی غلطی کہہ لیں، ججمنٹ ایرر کہہ لیں، ایک سننے میں آیا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر کے آیا ہوں، اور اسی دوران میں یہ کام ہوا تھا کہ جی بھارت نے یہ اسپیشل اسٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ کیا اگر ہم اس کو آن ٹائم ریڈ کر لیتے، نوشتہ دیوار بر وقت پڑھ لیا جاتا تو کچھ ہو سکتا تھا، یا اس وقت بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور جو ہم آج کر رہے ہیں ہم شاید اس وقت کر رہے ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا کچھ کیا بلکہ تقریباً تاریخ میجر صاحب نے ساری ہی بیان کر دی ہے۔ حریت کانفرنس کا کہنا یہ ہے کہ 1946 میں یہ فیصلہ کشمیریوں نے کر لیا تھا کہ وہ اپنا الحاق جو ہے پاکستان کے ساتھ کریں گے۔ یہ 1947 کی بات یا اس کے بعد کی بات نہیں ہے، وہ تبھی وہ ڈوگرا راج ختم ہوا اور وہ سارا ہنگام ہوا، اور وہ جو بھی تھا، جو بھی برطانیہ کا طے شدہ فیصلہ تھا کہ ریاستیں کس طرح جائیں گی، عوام کیا فیصلہ کریں گے، ریاست کا سربراہ کیا فیصلہ کرے گا اور ووٹوں کے ذریعے سے ہوگا، اس کے مطابق کشمیریوں کا یہ حق جو ہے تسلیم کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ تو یہ جنرل بات اس وقت کی جو ان جنرل پریکٹس اور پرنسپل تھا۔ جی۔ اس کے بعد دوسری تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوؤں نے جب سے سومناتھ کا مندر جو ہے وہ گرایا گیا اور محمود غزنوی یہاں پر آئے اور اس کے بعد دیگر جو فاتحین عرب سے آئے، تو انہوں نے کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کیا دل سے۔ یقیناً مسلمان وقفے وقفے سے ایک دوسرے کو ہی مار کے گراتے ہوئے قابض رہے، اور اس طرح سے رہے کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے رہے، اور یہ راجے مہاراجے، یہ ڈوگرے، یہ جتنے بھی تھے، یہ سب ان کے مطیع و فرما بردار رہے۔ کچھ غلطیوں کی وجہ سے بہرحال 1857 کی جنگ کے بعد اقتدار جو ہے وہ پورا کا پورا دوسری طرف منتقل ہو گیا، اور اس میں چونکہ وہ بنیادی طور پر ان سے محاذرائی اور لڑائی جو ہے وہ مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ اس وقت شہنشاہیت جو تھی وہ بھی مسلمانوں کی تھی، اور اس وقت جنہوں نے مزاحمت کی، ٹیپو سلطان یا حیدر علی نے یا دیگر لوگوں نے، یا جہاں جہاں بھی مزاحمت ہوئی،
وہ ساری کی ساری مسلمانوں سے تھی، تو مسلمانوں کے خلاف دیگر جتنی بھی قوتیں تھیں وہ ساری ایک ساتھ ہو گئیں۔ اچھا، یہ ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو اس وقت سے ان کے تسلسل میں اور ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو ہمارا وہ ہندتوا جس کو کہتے ہیں، یا ہندتوا جو ایک پوری فلاسفی ہے ان کی اور ہنومان کی اور وہ ساری، اور تو اس کے تحت ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ مسلمان ہیں۔ اور اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں اگر تھوڑی سی، کہ مسلمان کی ڈیفینیشن جو ہے عموماً کیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بوسنیا میں کیا ہوا، تو جب چیچنی ان کو مارا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے یہ، کہتے ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ کہتے اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ تو کہتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لباس آپ کا پہنتے ہیں، ہم کھانے آپ کی طرح کے کھاتے ہیں، ہم نے تعلیمی آپ کے اداروں میں لی ہے، ہم آپ کی طرح کے گھروں وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں سب آپ کی ہیں، تو پھر ہم کس چیز؟ لیکن انہوں نے میدانوں میں جمع کر کے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو تحریک کر دیا۔ اسی ذہنیت کو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر ہے موجود، اور یہی ذہنیت ہے کہ جس نے بالآخر فال آف ڈھاکہ کے بعد یہ بات کہی کہ آج ہم نے اس نظریے کو دفن کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے ملک توڑ دیا، انہوں نے نہیں کہا پاکستان کو تقسیم کر دیا، انہوں نے کہا آج ہم نے اس نظریے کو بحیرہ عرب میں دفن کر دیا۔ بہرحال یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ وہ نظریہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ نظریہ پھر ابھر کر سامنے آ گیا، اور وہ نظریہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو دکھا دیا کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس نظریے کے خلاف ہیں، وہ خود آج بھارت میں جو ہے موجود ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں، اور نظریہ جو ہے وہ اپنی جگہ رواں دواں ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، مجاہدین نے آزادی کی جس حد تک بھی جنگ تھی وہ لڑی۔ اس وقت کا جو ہمارا کمانڈر تھا وہ بہرحال پاکستان کے ساتھ کس حد تک تھا اور کس حد تک نہیں، اس لیے کہ وہ نہ تو مسلمان تھا اور نہ جو ہے وہ پاکستان میں اس نے رہائش کرنی تھی یا مستقبل اس کا کوئی پاکستان کے ساتھ وابستہ تھا۔ مجاہدین نے وہ جنگ لڑی، اور انہوں نے اس وقت چالاکی سے، جیسے اب بھی جو ہے بہت ساری بین الاقوامی طاقتیں مختلف جگہوں پر اپنے اپنے کھیل کھیلتی ہیں، تو انہوں نے جا کر ایک معشوقہ سے بات کی، امریکہ کی معشوقہ کہہ لیں اس کو آپ، جس کے وہ ناز و نخرے اٹھاتا ہے، اور اس لیے اٹھاتا ہے کہ پھر پوری دنیا کو اس کی تحت جو ہے وہ کر کے، عرف عام میں اس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بنی ہوئی تھی نیشن لیگ کے نام سے، جی، تو وہ ختم ہوئی دوسری جنگ عظیم سے پہلے، دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ بنا دی گئی۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ چاہے اس میں 1000 قراردادیں پاس ہو جائیں۔ ابھی حال کی جنگ اگر ہم دیکھ لیں مختلف ممالک کے درمیان ہو رہی ہے، چلیے میں اس طرف نہیں آتا، میں یوکرین اور روس کی بات کر لیتا ہوں، تو کیا وہ جنگ رک گئی ہے؟ یا دنیا کے دیگر ممالک میں کوئی فیصلہ ہو گیا؟ بات کریں گے، وینزویلا کی بات ہو گئی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میجر صاحب حضور والا، میں ذرا سا بیک گراؤنڈ کے بعد جو اصل بات آ رہی ہے اس طرف اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں۔ سر براہ راست میرے سوال پہ آ جائیے، کیونکہ کسی بھی وقت مجھے بریک کی کال دے دی جائے گی۔ جی بتائیے۔ براہ راست میرے سوال پہ آئیے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر وہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے تو جو لوگ وہاں سے آواز بلند کر رہے ہیں، وہ لوگ چاہے وہ وانی کی شکل میں موجود ہوں اور چاہے نوجوانوں کی تحریک ہو یا دیگر لوگ جنہوں نے شہادتیں لی ہیں، اس سے پہلے بٹ ہوں یا ان کی دیگر جیلوں میں جو ہے انہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کے سپرد کر دی ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ بالآخر جو ہے ان کا ایک ہی منشا اور ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اس لیے کہ نیچرل راستہ بھی اس کا پاکستان کی طرف سے ہی۔ بالکل ٹھیک ہے میجر صاحب حضور والا، میں اسی سوال کو ریورڈ کر کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ سر، پاکستان سے کشمیریوں کی محبت اور پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کی ایسوسیشن کشمیر اور کشمیریوں سے، اس کے بارے میں میرے خیال ہے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، گھنٹوں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے افراد سے، شاید حکومتوں سے بھی۔ سوال جو میں نے مسلم پرویز صاحب سے کیا تھا میں وہی آپ سے کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضور والا، وہ ایک مبینہ ورلڈ کپ جیت کر کے آنے کا جو نشہ کسی صاحب پہ تھا کہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ورلڈ کپ جیت کر کے آیا ہوں، اور ان کے اسی دورے کے آڑ میں یہ آرٹیکل 370 کا جو ہے وہ سوانگ رچایا گیا۔ اس کے بعد پھر کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے، مطلب پیلٹ گنز کا استعمال تو اس سے پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر 1 سال کا کرفیو انہوں نے جھیلا تھا، بہت ساری اور چیزیں ہوئی تھیں۔ پوچھنا مجھے یہ تھا حضور والا کہ جو جارحیت بھارت نے ان پہ مسلط کی،
جس کا خدشہ تھا وہی ہوا سر. سوال بڑا لمبا تھا لیکن بریک کی کال آ گئی ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. حرکت فرمائی تھی, کیا اس ایک حرکت کے اس ایک فیصلے کے اثرات ہوئے ہیں اور کیا جو اس کے آبجیکٹیوز تھے ان کے آؤٹ کمز وہی نکلے ہیں جو مودی سرکار چاہتی تھی یا منہ کی کھانی پڑی ہے اس بار بھی؟ اچھا آسین صاحب, یہ جو 370 ہے اور 35A کی منسوخی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, میں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف نہیں جاؤں گی کیونکہ اس پہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے بات کرتے آ رہے ہیں اور اب تک مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو جنرل پبلک ہے اس کو ازبر ہو چکا ہے. میں صرف ایک پوائنٹ کو یہاں ریز کرنا چاہوں گی کہ جب 1947 میں یہ مدعا اٹھا تھا اور جب کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن تھی جہاں پہ اس کو جو ہے وہ خصوصی حیثیت دی گئی تھی کشمیر کو فار بینگ دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور کشمیر میں کوئی بھی فرد جو ہے وہ انڈیا کا جائیداد خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا, جس کے بعد ان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر 370 اور 35A کو شامل کیا گیا تھا, اس کی کچھ شکیں شامل کی گئی تھی 370 کے اندر تاکہ کشمیر کی خصوصی جو حیثیت ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جا سکے. تو وہ جو ایک سوال اکثر آتا ہے کہ کشمیر میں جائیداد کیوں نہیں خریدی جا سکتی, تو دس از دا کور ریزن کہ جہاں پہ اس کی مخصوص حیثیت کو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے اندر جو ہے وہ انٹیکٹ کیا گیا تھا. پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آیا جو مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے یا نہیں. دیکھیں, آپ نے ڈیموگرافک چینجز جب کر دی اور جب 2 یونین ٹیریٹریز کے اندر کشمیر کو ڈیوائڈ کر دیا, اب وہاں پہ کوئی بھی گھوڑا گدھا جو ہے وہ انڈیا سے اٹھ کے جا کے جائیدادیں خرید سکتا ہے, وہ بھی اونے پونے داموں, کہ جس طریقے سے اس کی مخصوص حیثیت کو ختم کر کے انڈیا ہی کے اندر ضم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ آئے روز نہ صرف یہ اس قسم کے احتجاج ہوتے ہیں بلکہ اس کے بہت سارے شاخسانے جو ہیں وہ اور بھی نکلے. میں اس کی کچھ ایگزامپلز آپ کو دیتی ہوں. جتنے بھی مدارس ہیں اس وقت جموں کشمیر میں یا جتنی بھی مسجدیں ہیں, لاسٹ ایئر 2025 کے اندر جو ہے وہ تمام امام مدارس اور امام جو مساجد ہیں ان کی رجسٹریشن کا ایک عمل شروع ہو گیا, کیونکہ انڈیا ون فائن مارننگ جو ہے وہ مودی سرکار کو ایسے لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پھر سیکنڈلی آپ یہ دیکھیے کہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ آرٹ اینڈ لٹریچر اینڈ کلچرل جو سوسائٹیز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے کہ ہندی کو جو ہے وہ اپنے اس نصاب میں بھی شامل کیجیے اور اس کو آفیشیل لینگویج کا بھی درجہ دیجیے. یعنی نہ صرف آپ نے لوگوں سے ان کی شناخت کو چھینا بلکہ آپ نے ان سے ان کی لسانیت کو بھی چھین رہے ہیں. آپ مذہب کو جو ہے وہ بھی داغدار کرنے کی کوشش کریں. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے NOC ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک عام کشمیری کو, وہ بغیر اس بھارتی فوج کے جو 9 لاکھ بھارتی فوج یعنی ہر 10 کشمیری کے اوپر ایک فوجی جو انہوں نے لا کے بٹھایا ہے, اس کی مرضی, اس کی منشا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جو ہے وہ وزٹ نہیں کر سکتا. تو سملرلی اس کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک بین الاقوامی برادری کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. لاسٹ ایئر سپٹمبر میں یہ جب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا تھا تبھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا اگین اینڈ اگین, لیکن اسٹل وہی مرغے کی ایک ٹانگ والی جو ہے وہ سچویشن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو عالمی طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ مزید بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے, لیکن عالمی برادری اس کے اوپر خاموش ہے. رائٹ میڈم, تھوڑا سا توقف کی صدا ہے. میں میجر ندیم صاحب کے پاس جانے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. میجر صاحب, میڈم کی گفتگو آپ نے سنی حضور والا, اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں اور ایڈ کر دیتا ہوں پھر آپ کا جواب کہ سر کل میں ایک اتفاق ہے, کل منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ایک انڈین بھانڈ کا ولاگ سن رہا تھا. اس نے اس ولاگ میں پاکستان کے بارے میں جو ہذیان بکا اس سے قطع نظر اس نے پیلٹ گنز کا شکار ان کشمیریوں کی بابت جو کچھ کہا اس سے بھی قطع نظر اس نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ سارے زخمی, یہ سارے مضروب لوگ, یہ ساری فوٹیج, یہ ساری تصویریں پاکستان کی پیداوار ہیں, AI جنریٹڈ موسٹلی قرار دیا, اور یہ کہا کہ در حقیقت یہ فوٹیج جو ہے وہ کشمیر کی نہیں غزہ کی ہے. سر غزہ اور کشمیر میں اتنا ہی فرق نہیں ہے جتنا مجھ میں ایک گناہگار انسان اور وہ لعنت زدہ مودی میں؟
دیکھیں یہ تو ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ فیک اسٹیٹمنٹس اور ایک مکروہ چہرہ، جھوٹ بولنا، دغا بازی، مکاری، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، اور یہ اسی کو لے کر، پالیسی کو لے کر یہ آگے چلتے ہیں. اور یہ حالانکہ وہاں پر ساری دنیا کو پتہ ہے اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہوئی ہوتی تو جیسے میری بہن نے فرمایا کہ 9 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے، ہر 10 کشمیری کے اوپر ایک فوجی ہے، تو وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں حریت کانفرنس یا ان کے تمام لوگ وہاں پہ جس طرح سے لوگوں نے کس طرح سے اپنی شہادتیں دی، کس طرح سے آوازیں بلند کی. اور میں نے یہی کہا کہ 14 کا سبھی آ رہا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں کس طرح پاکستان کے جھنڈے وہ لہراتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہاں اتنی فوج لگی ہوئی ہے کہ ہر 10 بندے کو وہ واچ کر رہے ہیں. تو یہ جانتے بوجھتے سچ کو جھٹلانا، حقیقت کو جھٹلانا، یہ ہندو توا نیچر ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا بھی ایک قانون ہے، چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو انہوں نے جو ریووک کیا آرٹیکل 370 35A، یہ اس میں کچھ حد تک تو آپ کہہ لیں کہ ایجوکیشن کی حد تک، کچھ لوگوں کو لا کے بسانے کی حد تک وہ تو ہوا، لیکن ڈیموگرافی جو چینج کرنا تھا، پاپولیشن اسٹیٹس، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 50 سال میں بھی یہ کر سکیں گے. مسلمانوں کا اصل میں ایک بڑا ایلیمنٹ یہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اور ان کے ہاں جو آپ دیکھیں کہ جو شرح پیدائش ہے بچوں کی وہ زیادہ ہے انڈیا سے. آپ دیکھیں کہ جس وقت پارٹیشن تھا تو یہ 16 لاکھ 14 لاکھ 12 لاکھ اس طرح آبادی تھی، آج انڈیا میں 30 لاکھ مسلمان ہیں. پھر دنیا میں سب سے زیادہ کنورژن جو ہے اسلام کی طرف ہوتے ہیں. تو جو لوگ ادھر یہ لا کے بسا رہے ہیں ان میں سے کچھ بہت سارے جب یہ دیکھیں گے وہاں کے حالات، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلمانوں میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو یہ ان کی سازش ناکام رہے گی، اور یہ جو مرضی کر لیں اس بار بھی منہ کی کھانی پڑی. کبھی بھی دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ وہ جو مسلم بھائی نے بات کی کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی نیت میں فطور ہے. سن 711 تھے جب سے محمد بن قاسم آئے، جب سے یہ آج ان کے خلاف موویاں بنا رہے ہیں. آج ان تمام کو نکال کے تو اورنگزیب اور عالمگیر اور تمام کے خلاف یہ موویاں بنا رہے ہیں، اور جن کے نام بھی کہیں نہیں تھے ان کو آج ہیرو بنا کے دکھا رہے ہیں. تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کو بھی آج آپ دیکھیں ہر مہینے کوئی سینکڑوں مسجدیں اللیگل قرار دے کر ان کو گرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کی مظلوم حرکات کا مرکز بھی نظر آ رہا ہے منبع جو ہے وہ یو پی ہے. جی میڈیا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں یوگی صاحب جس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف جو یہ انہوں نے یہ مساجدیں اور یہ اور روڈوں پہ ان کے جناب ان کو نماز کی پابندی. تو یہ آپ دیکھیں کہ فریڈم، جو ریلیجس فریڈم ہے وہ دنیا کا بیسک رائٹ ہے، اس کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں. سر ریلیجس فریڈم کی آپ نے بات کی تو مجھے ایک شخص یاد آیا، ایک ایسا شخص جو اب ہم میں نہیں، لیکن جس کا تذکرہ کیے بغیر جد و جہد آزادی کشمیر کا ذکر پورا ہو ہی نہیں سکتا. نام خود بخود ذہنوں میں آ جاتا ہے، اللہ غریق رحمت کرے سید علی گیلانی مرحوم کو. مسلم پرویز صاحب، ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ آپ کی رفاقت ہے جماعت اسلامی سے. حضور والا کچھ اپنی ایسوسیشن کے بارے میں، کچھ ان کی ذات کے خصائل اور ان کی کچھ اوصاف کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں. اصل میں علی گیلانی وہ شخصیت ہے جس نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس ایشو کو ایک ایک بچے کے دل میں، دماغ میں، جسم میں، عضو میں پیوست کیا ہے. انہوں نے ہی یہ بات رکھی کہ جب تمہارا جنازہ اٹھایا جائے تو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر اٹھایا جائے، اور جب تمہیں قبر میں ڈالا جائے تو پاکستان کے پرچم کے ساتھ ڈالا جائے. مرتے دم تک انہوں نے تمام صعوبتیں برداشت کیں، قید و بند برداشت کی، لیکن نعرہ ایک ہی لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہی وہ شخصیت ہے جس نے وہاں پر وانی جیسے ہیروز پیدا کیے. یہی وہ شخصیت ہے جس نے پاکستان ڈے پر پورے جھنڈے لہرانے کی بات کی ہے. یہی وہ شخصیت ہے جس نے کشمیر کو پاکستان کا نام دیا ہے. اب رہی یہ بات کہ وہ کتنی اس میں ڈیموگرافک چینجز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا آپ کا پہلا سوال جو تھا وہ بات تو خیر بتا دیا تھا ہماری بہن نے. لیکن یہ مودی جب سے آئے تھے
یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے تھے کہ اس کو ریووک کرنا ہے 370 اور 35 کو. ان کے مختلف بیانات اور تاریخ جو ہے وہ موجود تھی. یہ ضرور تھا, یہ اب آپ کی بات کا میں ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں, یہ ضرور تھا کہ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے, وہ موقع ان کو وہ مل گیا جو اسٹروک کھیل لیا اور چھکا مار دیا. جو آپ بات پوچھنا اور کہنا چاہ رہے تھے میں ڈائریکٹ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. لیکن یہ ہونا تھا اس لیے کہ تاشقند بھی ایک طرف ہے, اس لیے کہ اپنے یہ اگر اپنے شملہ بھی ایک طرف ہے اور اقوام متحدہ بھی ایک طرف ہے. مائٹ از رائٹ کا جو اصول ہے وہ ہوا ہے, اور اس کا جواب جو ہے الحمدللہ وہ ان کو اب مل گیا ہے کہ مائٹ از رائٹ جو ہے اب وہ اس طرف آ چکا ہے. طاقت کے توازن جی, بنیان مرصوص کے حوالے سے بھی آ چکا ہے, ضرب حق کے حوالے سے بھی آ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہے. لہٰذا وہ جو 8 لاکھ انہوں نے لا کر بسائے ہیں اور جن کو وہ ڈومیسائل دے رہے ہیں, اور وہ اس چکر میں ہیں کہ کبھی وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں گے کہ چلو جی اقوام متحدہ جو ہے اب وہ الیکشن کرا لے یا ان کی رضامندی مان لے, تو یہ جو ہے یہ بات ایسے نہیں ہوگی. ایک بڑی خوبصورت بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آئین میں, میجر صاحب کو پتہ ہوگا, ایک بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کشمیری یہ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں اور ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو جائے گا, تو پھر ان کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنی الگ اسٹیٹ بنا لیں یا پاکستان کے ساتھ رہیں. یہ آئین میں موجود ہے ہمارے, آرٹیکل 275 ہے شاید یا 235 ایسا ہے کچھ, 75 ہے میرا خیال ہے. تو یہ اتنی بڑی آزادی ہے کشمیریوں کے لیے, اس لیے بھی وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اس لیے وہاں پر جو ہے جہاد کی ہے ایک پوری تحریک. یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کو دبا دیا جائے گا, ممکن نہیں ہے. جس عروج پر یہ تحریک گئی تھی اس وقت بھی کچھ کمزوریاں شاید ہو سکتا ہوتا تو یہ کر بھی چکے ہوتے, لیکن ظاہر ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے. میڈم آپ میرے ساتھ ہیں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. میڈم جو گفتگو ہوئی آپ نے ظاہر ہے کہ وہ بھی بغور سنی ہوگی, مجھے یقین ہے. میں اب جب سید علی گیلانی کا ذکر آیا ہے تو میں ایک ایسا نام لینا چاہتا ہوں جو الحمدللہ اللہ کا شکر ثم الحمدللہ ابھی تک تو بقید حیات ہیں, لیکن معاملات ان کے کافی ناگفتبے ہیں. میں محترم یاسین ملک صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک طویل عرصہ ہوا اپنا راستہ بدل لیا, تاہم آزادی کا خواب ابھی بھی ان کی آنکھوں میں ہے, اور اسی جرم کی پاداش میں ان کو بھارتی حکومت کے مودی نام کے اس مریض کے, ذہنی مریض کے جو ہے وہ انتقام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کتنے طویل عرصے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے, وہاں انہوں نے متعدد مرتبہ بھوک ہڑتال بھی کی, متعدد خبریں بھی ان کی صحت کے حوالے سے آئیں, بعض دفعہ یہ تک ہوا کہ ان کو پھانسی دی جانے والی ہے خدا نخواستہ. کوئی بعید نہیں, اللہ معاف کرے کسی دن اس منصوبے پر, اس ناپاک منصوبے پر عمل درآمد بھی اللہ معاف کرے ہو ہی جائے. لیکن اگر ایسا کر بھی پائے تو کیا یاسین ملک کے اس جذبے کو تسخیر کر لیا جائے گا کہ جس جذبے نے ان کو اس حد تک اس عمر میں بھی توانا رکھا ہے کہ آج وہ اس تمام جبر و استبداد کو تنہ تنہا بھارتی جیلوں میں بھی سہ رہے ہیں؟ صدیقی صاحب, میں آپ کی اس سوال کا جواب دوں گی, لیکن اس سے پہلے جو ابھی آپ لوگوں نے گفتگو فرمائی میں اس کے اندر ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ مسلمان جو یو اے ای میں بیٹھے ہیں اور جن کے ساتھ یہ پیکٹ کرتے ہیں, اور وہ مسلمان جو امیر ممالک کے مسلمان ہیں, شہزادے ہیں, جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے, وہ مسلمان اچھے ہیں, لیکن وہ مسلمان غلط ہے, وہ مسلمان برے ہیں جو کشمیر میں بیٹھے ہیں, یا وہ تقریباً 30 کروڑ 28 کروڑ مسلمان جو ان کے اپنے انڈیا کے اندر بیٹھے ہیں, وہ مسلمان بہت برے ہیں صدیقی صاحب. ان سے جو ہے وہ ریلیجیس فریڈم بھی چھینیں گے, ان سے جو ہے وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس بھی چھینیں گے, ان مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ یہ آئے روز تشدد بھی کریں گے. آپ نے پائلٹ گنج کی بات کی, مجھے کنن پشپورہ بھی یاد ہے جہاں میس ریپ کیا گیا تھا بھارتی فوجیوں کی طرف سے, اور آئے روز اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ خواتین کا استحصال, مردوں کا استحصال, ان کی شہادتیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں, اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسلمان ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ دینار, ریال اور ڈالرز نہیں ہیں. آپ نے بات کی یاسین ملک صاحب کی, بدنام زمانہ تہاڑ جیل, جس کے نام سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ایک عام انسان کے, وہ اس قدر بدنام زمانہ تہاڑ جیل ہے جس کے اندر ان کو اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن صدیقی صاحب
یہ اس جذبے کو کیسے ختم کریں گے جہاں پہ اس وطن میں، اس ویلی میں، جہاں مائیں اپنے بچوں کو بہادری کی کہانیاں سناتی ہیں، جہاں مائیں اپنے بچوں کو جب جنم دیتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آزادی کا خواب ہوتا ہے. یہ اگر ایک یاسین ملک کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ تو ہر گاؤں سے ایک یاسین ملک نکلے گا، یہاں تو ہر جگہ سے ایک برہان وانی نکلے گا، یہاں تو شبیر شاہ بھی ان کو نظر آئیں گے، یہاں تو یہ نعرہ پھر سے لگایا جائے گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. تو یہ اس قسم کے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہد یاسین بھائی کو لمبی زندگی دیں اور وہ آزادی کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں. لیکن اس جذبے کو ختم کرنا، کشمیر کی آزادی کے جذبے کو، اس جذبے کو جہاں لوریاں مائیں جو ہیں وہ آزادی کی سنا کے اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، تو یہ مودی کے بس کی بات قطعی طور پہ نہیں ہے. قطعی طور پہ نہیں ہے. میرے صاحب حضور والا، کشمیریوں کو فتح کرنا تو چلیے وہ تو ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی دارالحکومت میں، اپنے ہی بہار کی ریاست میں، پٹنہ میں، اپنی ہی جنزی سے جس طرح کی جوتے بازی کا سامنا ابھی حالیہ دنوں میں مودی کو کرنا پڑا ہے، تمام پی آر پریکٹسز دھری رہ گئیں، تمام سیاسی گیمکس جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں، اور اس کے بعد جو ان بچوں نے ان لوگوں کا حشر کیا تھا وہ دنیا نے دیکھا. یہ لگ بات کہ بحیثیت ایک پاکستانی ذرا تھوڑی سی آخر میں جا کے مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ابھیجیت دیپکے کی اس طرز عمل سے کہ جنہوں نے بجائے اس کو ایک کانسٹنٹ پریشر گروپ بنا کر کے رکھنے کے، اور انہوں نے دھرنا کال آف کر دیا اور وہ ساری چیزیں، تو مطلب سستے میں جان چھوٹ گئی. لیکن پھر بھی ابھی امید کی ایک شمع روشن ہے. ایسا لگتا ہے کہ مودی کے صبر کو، اعصاب کو ابھی مزید آزمایا جائے گا. جی بالکل، یہ جین زی کی تحریک بہت اچھی تحریک تھی، اور آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ ان کے پاس بہت اچھا جیٹ پیک تھا اور بڑا اچھا انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، اور مودی جیسی گورنمنٹ کے قدم جو ہے نا لڑکھڑا گئے. اور دوسری جماعتوں نے بھی ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جیسے کانگریس نے اور عام آدمی پارٹی نے، اس طرح سے لوگ آئے. لیکن یہ واقعی تھوڑا سا ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو تو ہلا دیا، اور جب تک انہوں نے اپنا ایک مطالبہ ایسا رکھ دیا تھا کہ یہ مطالبہ کمپلیٹ ہوتے ہی تو ہم کال آف کر دیں گے، اور انہیں یہ امید نہیں تھی کہ یہ مطالبہ مان لیں گے. لیکن انہوں نے، مودی صاحب نے یہ چال چلی کہ ان کا مطالبہ مان لیا، اور ایجوکیشن منسٹر کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ہٹا دیا، اور انہوں نے ریفارمز کا بھی کہہ دیا، اور وہ ٹیسٹ جو نیٹ تھا اس کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو ہم دوبارہ اب اس طرح سے کریں گے. تو وہ ان کا جو جواز تھا وہ ختم ہو گیا. جبکہ اس کو اگر یہ ایک پارٹی کے طور پر رکھتے اور وہ مودی صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف اس کو کرتے کہ جو انہوں نے اس پورے ملک میں، ہندوستان کے اندر ایک خوف و دہشت کی فضا قائم کی ہوئی ہے، آر ایس ایس کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، ایون ہندوؤں کے خلاف. یہ جو دلت ہیں یہ ہندو نہیں ہیں، ان کو بھی ہندوؤں میں شامل کیا ہوا ہے میجورٹی دکھانے کے لیے. ان کے ساتھ جو انہوں نے یہ ناروا سلوک روا کیا ہوا ہے، اگر وہ اس کو بھی اس ایجنڈے میں شامل کرتے تو یہ ابھی تک، یہ میں سمجھتا ہوں اس کا مومنٹم بہت آگے جا سکتا تھا، اور انہوں نے بالکل مودی صاحب کی گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا. تو آگے بھی اب دیکھیں، اللہ کرے کہ کوئی دوبارہ اس طرح کا موقع آئے. مودی صاحب کی گورنمنٹ ویسے اب مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ عرصے یہ چلے گی. اللہ نے ان کو ایک جھلک دکھا دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جس راستے پہ چلے ہیں، اور اگر یہ چلتے بھی رہتے ہیں تو ہندوستان کو اس سے نقصان ہی ہے، کیونکہ ہندوستان سیکولر رہ کر ہی متحد رہ سکتا ہے. یہ جس طرح کی خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، مسلمانوں کو جس طرح دبایا جا رہا ہے، اور سکھوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ستلج مووی اور پابندی اور جسونت سنگھ اور لاکھڑا اور ان کے سارے کیسز ابھی سب چیزوں کے سامنے آئے کہ کس طرح سے انہوں نے سلوک کیا. 2.5 لاکھ سکھ مار دیے گولڈن ٹیمپل پہ. تو اب نئی جنریشن کو پتہ چل رہی چیزیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے انڈیا کی، ایون انڈیا بھی انشاءاللہ تعالی ڈس انٹیگریٹ ہوگا. یہ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. ان کا ایک اکھنڈ بھارت کا تھا کہ بھارت کا یہ جناب، یہ پاکستان اور بنگلہ، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سرحد کے قریب آ کے ان کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں. 1 انچ بھی ان کے پاس نہیں ہے الحمدللہ. ہمارا $8 بلین کا بجٹ ہے، ان کا $100 بلین کا بجٹ ہے. ہم نے $8 بلین کے بجٹ کے ساتھ $100 بلین کے بجٹ کو رسپانس دیا ہے، اور وہ رسپانس دیا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی. کہ نیوکلیر بنایا تو ہم نے بھی نیوکلیر بنا کے دکھا دیا. آج بتائیے جرمنی نیوکلیر نہیں ہے، اٹلی نیوکلیر نہیں ہے، کون سا ملک نیوکلیر ہے؟ سوئٹزرلینڈ نیوکلیر نہیں، پاکستان نیوکلیر کنٹری. آج سعودی عرب نے ہم سے میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کیوں کیا؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کی فوج ہی ان کو بچا سکتی ہے، اور ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن کے اگینسٹ یہ
میوچل ایگریمنٹ کیا ہے کہ کون کس کے سائے منڈلا رہے تھے وہاں پر. تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. الحمدللہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان آرمی زندہ باد. زندہ باد. مسلم پرویز صاحب حضور والا، بس اب ایک مختصر سا وقفہ بھی لیں گے، اس کے بعد ہیڈ لائنز اور اس کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں. لیکن سر جانے سے پہلے وہ جو جنزی کی تحریک تھی سر، ذرا اگر آپ کے الفاظ میں کچھ اس کا احاطہ ہو جائے. اصل میں تو تحریک بنیادی طور پر مودی حکومت کے خلاف تھی. ان کی جو کچھ بدماشیاں ہیں ان کے خلاف تھی. اور بس ایک نقطہ جو تھا وہ پکڑا گیا کہ صاحب جو پیپر ہے وہ لیک کر گیا، آؤٹ کر گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن وہ تحریک اصل میں تو جنزی چلا رہی تھی، اس کے پیچھے پارٹی کوئی ایک اور بھی تھی موجود، جو میچور تھے لوگ. سیاسی پارٹی تھی، نئی پارٹی تھی، جوان لوگوں کی پارٹی تھی. میں کاکروچوں والی بات نہیں کر رہا، میں دوسری بات کر رہا ہوں. اور اس میں سب سے جو خاتون سامنے ابھر کر آئی ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی تھیں، اس کی پریزیڈنٹ تھیں. انہوں نے اس کو جو ہے اپنے بہت ٹھنڈے مزاج سے اور بہت یعنی میچور طریقے سے گفتگو کر کے دیا. جینزی جو ہے وہ اور ان کا ملاپ ہوا، وہ اٹیچ ہو گئے. وہ پارٹی اپنی جگہ موجود ہے. دیکھیے جینزی جہاں ہے وہ منتشر ہے، جیسے بنگلہ دیش میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، بس ایک ہپڑ دھپڑ والی بات ہے. اور میچورٹی آنے کے لیے لازمی بات ہے کہ کوئی اس کے ساتھ پورے ایک تنظیم ہو، پوری ایک پارٹی ہو، پورا ایک فلسفہ ہو اور پورا کام ہو. لیکن ایک چیز اس میں اور ہے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں اور بہت اختصار کے ساتھ کہتے ہیں کہ مودی تو ایک سمبل ہے جو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. ظاہر ہے. یہ تو میں نے اسی لیے بہت ابتدا میں جو بات کی تھی پوری تاریخ کے ساتھ، وہ اصل میں ہے کہ ذہنیت جو ہے وہاں پر وہ ایک دوسری ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی. ایک مودی چلا جائے گا، دوسرے کو مودی کھڑا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہزیمت بھی ہوگی، ان کو جانا بھی پڑے گا، ورنہ تو یہ اللہ کا دینے نظام کے لیے ہم بھی یہیں موجود ہیں. ناظرین گفتگو سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں ایک وقت ہوا ہے کمرشل بریک پہ جانے کا. پھر اختصار کے ساتھ آپ خبریں بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ نازل ہوتے ہیں.